اور ان کی احکام کی پابندی کا معاملہ ان کے سامنے رکھتے تھے، اور پھر وہ سیدھے راستے پر آنے اور پھر اللہ کو پہچاننے کا تعلق کرتے تھے، اور اس کے بعد وقتیہ طور پر نبی اللہ کے پیارے ہوتے، پھر لوگوں کے اندر انحطاطی یا دوری پیدا ہوتی اللہ سے، احکام کی پابندی کرنے میں سستی پیدا ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو پیدا کرتے، یہاں تک کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے، مسلمانوں سے نہیں بلکہ سارے انسانوں سے کہا، اے لوگو اللہ کی بات مانو یا ایک اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور کہو اللہ ایک ہے اور محمد یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس پر جمے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو جنت نصیب کرے گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ آپ کی بات مانے اور کچھ لوگ نہیں مانے۔ اللہ ان کو بتا دیا ماننے والوں کو کیسا اللہ کی رحمت کا آغوش بنایا، کیسا اللہ اپنے رحمت میں لیا، کیا عزت اللہ تعالیٰ ان کو دیا، اور پھر نہیں ماننے والوں کو کیسی کیسی جو ہے ذلت کی موت عطا کیا اور ذلت والی زندگی عطا کیا۔ چنانچہ وقت کے بہت بڑے مالدار بھی تھے اور عہدیدار بھی تھے، رسوخ والے تھے، لیکن اللہ کی بات کو نہ ماننا، نبی کی بات کو ٹھکرانا ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، جب تک اللہ اللہ کرتے رہو گے، اللہ کی یاد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم بھی تم پر ہوتے رہے گی۔ یہاں اللہ کا نام زبان سے دور ہوتا رہے گا، پھر تو اللہ کی نگاہ کرم کا بھی معاملہ دور ہوتا رہے گا۔ اللہ کی نگاہ کرم کا معاملہ دور ہوگا تو آدمی کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آتے رہیں گی۔ چنانچہ ظاہری اعتبار سے مال و دولت کا ملنا، چیزوں کا ملنا، حکومت کا ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور پھر یہ غیروں کو بھی ملتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو چیزیں ملی، لیکن دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان اور مصیبت کی زندگی گزارے، آخر وقت میں بہت ذلیل ہو کر مرے۔ قارون سب سے زیادہ مالدار، اللہ کی بات موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے نکلی، نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا تو اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی بات نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ اس کو مچھر کے ایک معمولی حقیر جانور یا پرند کیڑے کے ذریعے سے 400 سال تک جوتے کھلا کر اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرا دیا، یعنی مار دیا، اور ذلیل اور خوار ہو کر مرا۔ آج بھی کوئی آدمی دنیا میں نمرود کا، قارون کا، فرعون کا نام اپنے بچوں کو نہیں رکھتے، حالانکہ دنیا کے بہت بڑے مالدار اور عہدیدار اور حکومت کے بادشاہ گزرے ہیں۔ لوگ ان کو اس زمانے میں بھی ذلیل سمجھتے تھے، اور آج تو پورا ہی ذلیل، اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ کی نگاہوں میں یہ ذلیل بلکہ لوگوں کے نگاہوں میں بھی ذلیل بنے۔ تو یہ بات لکھی ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کی زندگی بھی ذلت کے ساتھ گزرتی ہے، اور جو اللہ کی بات مان کر چلتا ہے، دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے یہاں پر اس کی عزت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے،
عزت اس مسلمان کے لیے ہے جو دونوں کی بات مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ حضرات نے اس بات کو سامنے رکھ کر کے کوئی دنیا میں نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اس بات کو کہ وحدانیت کو، اللہ کی ایکتائیت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتخب کیا اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کیا، تو ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، لیکن وہ مصیبتیں، وہ پریشانی جو انبیاء علیہ السلام پر آتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر ان مصیبتوں کا معاملہ تو ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ البتہ اتنا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آدمی کے دل پر ٹھیس لگتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری امت میں جو تیری بات کو لوگوں تک پہنچانے میں آگے بڑھے گا تو اس کا ساتھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی بات کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے کچھ ٹھیس تو ضرور لگے گی، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت اس کی ہوگی۔ چنانچہ ہمارے بزرگ حضرات نے 3 آدمیوں کو جو ہے طے کرتے ہوئے کہا، ایک متکلم ہوگا یعنی بات کرنے والا، فضائل کی بات کرے گا، خبر اور حشر کی مختصر بات کرے گا، لوگوں سے جو ہے اپنے مسجد کو آنے کی بات کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کی دعوت دے گا، اور پھر رہبر کا کام یہ ہوگا کہ اس کو اچھی باتوں سے، اچھے القاب سے، اچھے جو ہے خوش پیشانی، اس سے اس کو جو ہے ملائے، ملاقات کروائے، اور پھر اس کو متکلم سے جو ہے ملاقات کروائے، اور جو جماعت کا ذمہ دار ہوگا اس کا کام یہ ہے کہ دعا کراتے ہوئے چلے۔ راستے سے جاتے ہیں تو سوم کلمہ، بازاروں سے جاتے ہیں تو چارم کلمہ، راستے کے چوتھائی حصے نے ایک آخری حصے سے چلنا ہوگا، اور پھر نگاہ نیچے ہو، زبان پہ ذکر ہو، دل میں فکر ہو کہ اللہ کے بندے گناہ کو چھوڑے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے۔ اس طریقے سے کسی کے گھر کے سامنے، کھڑکی کے سامنے، دروازے کے سامنے نہ ٹھہرے، کہیں ہماری نگاہ اس گھر میں جائے، کسی غیر پر ہماری نگاہ پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق بن جائے۔ چنانچہ اس بات کا پورا خیال رکھے، اور پھر اس کو جو بات کرنے کا ہے وہ آیا باہر تو اس سے اچھے انداز سے بات کرے، اس کو نغز ساتھ لانے کی فکر کرے۔ جب واپس آ رہے ہیں اگر وہ کسی قسم کا عذر بتا رہا ہے تو اس کو داعی بنا کر چھوڑے، اور پھر واپس آتے وقت میں استغفار پڑھتے ہوئے آئے۔ چلو اٹھو، جائیے آپ بھی بیٹھ۔ اور کون ہے؟ تو بھی جا رہے معاذ، تو بھی جا بیٹھ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ